ہمارا یہاں پہ اس بڑا ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے. آصف سعید کھوسہ ایکٹنگ ان ہز کیپیسٹی آف چیف جسٹس ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو سارا فیصلہ یہ لیگل بیسس پہ بیسڈ ہی نہیں تھا, یہ صرف ایک پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ بیسڈ تھا اور ہیز نو کنسرن ود لیگل جورسپروڈنس. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیصلہ ہے یہ اسلامک جورسپروڈنس کے بھی خلاف ہے. اسلام میں ڈو ناٹ مکس دا ٹروتھ ود فالس, جھوٹی گواہی دینا پرجری کے زمرے میں آتا ہے. کسی بھی شخص کے متعلق کوئی ہلکی سی بھی غلط بات کی ہے تو اس کی ساری بات کو, گواہی کو ڈسکریڈٹ کر دیا جاتا ہے. Welcome to Case Legend and I'm your host Numan Nazir with Rida Noor. And today we are going to discuss maxim falsus in uno, falsus in omnibus, which means false in one thing, false in everything. جب بھی کوئی ٹیسٹمنی ہوتی ہے یا ایویڈنس ریکارڈ کیا جاتا ہے تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ فالس ایویڈنس دیے جاتے ہیں, فالس ٹیسٹمنی دی جاتی ہے. اور اس پر پہلے ایسے ہوتا تھا کہ پہلے بھی ایک لا تھا کہ اگر کوئی فالس ان ون تھنگ مینس فالس ان ایوری تھنگ, لیکن اس پہ کبھی بھی انفورسمنٹ نہیں کی جاتی تھی. لیکن اب اس لا پہ انفورسمنٹ بھی کی جائے گی, اس میکزم پہ انفورسمنٹ کی جائے گی کہ اگر کوئی انسان غلط ٹیسٹمنی دیتا ہے تو اس کے خلاف قانون میں کارروائی کی جائے گی. اور یہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی لیٹسٹ 4 مارچ 2019 کو ججمنٹ پیش کی گئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اب اس پہ کارروائی کی جائے گی. اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گی مس رضا نور. مس 13 فروری 2019 کو سپریم کورٹ میں کرمنل اپیل گئی تھی ایکویٹل کے خلاف, ایکویٹل کے لیے. ٹھیک ہے, ایک کیس تھا, قتل کا کیس تھا, ایک ملزم تھا, اس نے اپنی اپیل کی تھی کہ مجھے بری کیا جائے کیونکہ میرے خلاف ناکافی شواہد ہیں اور مجھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملا. اس اپیل کو ڈیسائیڈ کرتے کرتے سپریم کورٹ نے اس بندے کو بری کر دیا. اور ساتھ میں ایک مائنر ایشو جس پہ ریزالو ہوا اور وہ یہ ہوا کہ اس بندے کو ٹرائل کورٹ نے پھانسی دے دی تھی, لیکن ہائی کورٹ نے اس کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ پھانسی کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا, لیکن جو کرمنل اپیل سینٹینس جو ہے وہ اپ ہولڈ رکھی تھی. اور پھانسی ٹرائل کورٹ میں اس وجہ سے دی تھی کہ ایک بندہ تھا, اس نے گواہی دی تھی اس بندے کے خلاف آ کے کہ میں موقع پر موجود تھا, میں آئی وٹنس تھا. جبکہ ہائی کورٹ میں پروف کر دیا تھا ڈیفینس نے کہ یہ جو بندہ جس کی گواہی پہ بیس کر کے اس کو سزا دی جا رہی ہے وہ موقع پہ موجود نہیں تھا کیونکہ وہ جھوٹی گواہی دی گئی مطلب اس کی طرف سے. جی بالکل, اس کا نام تھا خضر حیات. وہ خضر حیات لاہور میں اس وقت پولیس کی نوکری کر رہا تھا اور آن ڈیوٹی اس تاریخ کو جس دن وقوع پیش آیا اس دن وہ لاہور میں ایز اے کانسٹیبل اپنی ڈیوٹی پر تھا, جس کی وجہ سے پاسبل نہیں ہے کہ وہ وقوع پہ بھی موجود ہو, جو کہ وقوع کسی گاؤں میں ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اس بندے نے فالس ٹیسٹمنی دی ہے, فالس ایویڈنس پروڈیوس کیا گیا, فالس ٹیسٹمنی دی ہے. یہ چیز انڈسپیوٹڈ تھی, ہائی کورٹ میں یہ چیز پہ فیصلہ ہو گیا تھا, لیکن ہائی کورٹ نے آگے اس چیز پہ کوئی کارروائی نہیں کی. تو اب یہاں پہ جب 13/2/19 کو فیصلہ سنایا جا رہا ہے اور سینٹینس اس بندے کی سیٹیسفائڈ کر دی ہے, تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ جس بندے نے جھوٹی گواہی دی ہے وہ عدالت میں پیش ہو اور جسٹیفیکیشن ہمیں پرووائڈ کرے کہ اس کے خلاف کیوں نہ قانونی کارروائی کی جائے, کیوں اس کو نے جھوٹی گواہی دی ہے. اور یہ جھوٹی گواہی دینا پرجری کے زمرے میں آتا ہے. پرجری از آلریڈی آفینس انڈر PPC انڈر سیکشن 192. اور باقی کنٹریز جو ہیں میرے خیال سے پرجری کے اگینسٹ وہاں پہ یہ کارروائی کی جاتی ہے جب بھی کوئی پرجری کرتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ لا تھا لیکن اس کے اوپر کارروائی نہیں کی جاتی تھی, انفورسمنٹ نہیں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے مطابق اٹ از انفورسیبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ 192 PPC کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی جاتی تھی, کیونکہ ایک میگزم تھا جیسا کہ آپ نے بتایا, falsus in uno, falsus in omnibus is a maxim because of which it is going to be enforceable. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک میگزم تھا falsus in uno, falsus in omnibus. مطلب کہ اگر آپ ایک چیز میں غلط ہو, if you are false in one thing then you are for surely false in all other things. تو اگر ایک بندہ اس کے خلاف اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ اس نے ایک بندے کے خلاف گواہی غلط دی ہے, ایک بات غلط کی ہے, تو اس کی ساری باتوں کو ڈسبلیو کیا جائے گا اور مانا نہیں جائے گا. اور یہ پرنسپل تھرو آؤٹ دی اسلامک جورسپروڈنس, لیگل جورسپروڈنس, کرمنل جورسپروڈنس اسٹیبلش پرنسپل ہے اور مانا جاتا ہے. اور پوری دنیا میں پریکٹس ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ کسی بھی گواہ نے, کسی بھی شخص نے, کسی بھی شخص اس کیس میں کسی بھی شخص کے متعلق غلط بات کی ہے یا کوئی جھوٹی گواہی دی ہے, کوئی ہلکی سی بھی غلط بات کی ہے, تو اس کی ساری بات کو, گواہی کو ڈسکریڈٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. تو ایک جھوٹے بندے کی بات پہ ریلائی کر کے آپ کرمنل کیس کا فیصلہ نہیں دے سکتے. یہ ہے. لیکن یہ پرنسپل, یہ جو میگزم تھا
پاکستان میں فالو نہیں کیا جا رہا تھا. اور پاکستان میں کیا تھا, اگر کہ آپ کے پاس آکولر اکاؤنٹ ہے اور باقی ساری چیزیں ایویڈنس میں ہیں, تو آپ اگر ایک بندہ جھوٹ بول رہا تھا تو اس کی کچھ بات جو جھوٹی تھی اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا جاتا تھا, اور اس کی کچھ بات پہ کسی سچویشن میں ریلائی کر دیا جاتا تھا. اینڈ دس آل پروویژن واز ان اسٹارک کانٹرڈکشن ود the legal established principles. چیف جسٹس کھوسا نے اس ساری چیز کو, اس ساری پریکٹس کو کویسچن کیا, اور اس کی اپنی ججمنٹ میں انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ انالیسس دیا کہ یہ ساری پریکٹس اور ہسٹری سٹارٹ کیسے ہوئی. تو انہوں نے پہلے تو اس میگزم جو کہ ہے فالسس ان یونو فالسس ان اومنیبس, جی جو میگزم فالسس ان یونو فالسس ان اومنیبس ہے, اس کی ہسٹری کو ٹریس کیا. اس کی ہسٹری کو ٹریس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اسٹوارٹ ٹریزن ٹرائل, ٹرائل آف ہیمپٹن, ٹرائل آف لانگن اور ٹرائل آف کولمین, یہ سارے ٹرائلز ہیں جو کہ اس چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے ایک بندے کے خلاف جھوٹ بولا تو باقی بندوں کے خلاف بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اگر ایک بندے نے ایک بندے کے خلاف غلط بات کیا تو وہ باقی باتیں بھی جو ہیں وہ غلط ہی. one thing means false in everything. جی بالکل, اس نے جو ایک بات غلط کی ہے وہ باقی ساری باتیں بھی غلط ہی ہوں گی, ریگارڈلیس وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ان کو بلیو نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری اس میگزم کے پیچھے ایک تھیری ہے, سارا ریشنل ہے, اور یہ بڑا اسٹیبلشڈ ریشنل ہے, اور اس میگزم سے کبھی بھی ڈائیورٹ نہیں کیا گیا. یو ایس میں پرانی ہسٹری انہوں نے دکھائی, یونائٹڈ اسٹیٹس میں کبھی بھی ججز نے اس میگزم سے ہٹ کے فیصلہ نہیں دیا. ہاں یونائٹڈ کنگڈم میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جوری کو ڈائریکشن دی جا سکتی تھی کہ یو مائٹ ریلائی آن ہم ایون ایف ہی ہیز میڈ سم کانٹرڈکشن, لیکن وہ بہت ایک لمیٹڈ سرکمسٹانس میں تھا. لیکن پاکستان میں کیا ہوتا تھا, کلیئر اسٹارک وائلیشن آف دس میگزم. اور غلام محمد ورسز کراؤن کیس تھا, یہ وہ کیس تھا جس کا فیصلہ 1951 میں آیا. منیر چیف جسٹس تھے جنہوں نے فیصلہ دیا, اور یہ پہلا کیس تھا جس میں اسٹیبلش ہوا تھا کہ ہم آرڈنریلی جون سا ہے یہ جو پرنسپل ہے فالسس ان یونی فالسس ان اومنیبس کو نہیں فالو کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں انہوں نے اپنی ججمنٹ لکھا تھا, پنجاب میں ایک کلچر ہے کہ ایک بندہ گواہ پہ موقع پہ موجود بھی ہوتا ہے تو وہ ایک کی جگہ 10 بندے پھنسا دیتا ہے. تو اگر یہ اسٹیبلش ہو بھی جائے کہ وہ موقع پہ موجود تھا تو 8 بندے اصل میں گلٹی ہوتے ہیں, جو باقی 2-3 ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو انوسینٹلی کیس میں شامل کر دیا جاتا ہے, صرف تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہراس اور انٹیمیڈیٹ کیا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا گواہ سچا ہے آدھا جھوٹ ہے, کیونکہ وہ آدھے بندوں کو سچا پھنساتا ہے, آدھوں کو بیچاروں کو ناجائز پھنسا دیتا ہے. تو انہوں نے پھر اس پرنسپل کو اس لیے ڈسکریڈٹ کر دیا, اور انہوں نے کہا ہم اس پرنسپل کو فالو نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں, ہمارا یہاں پہ بڑا ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم لوگ جج جس کا پورا ایکسپیرینس ہے, جس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ شافٹ گرینز ایک جھوٹی اتنی زیادہ جو پلیٹھورا آف اسٹیٹمنٹس ہیں جو ایک آئی وٹنس دے رہا ہے اس میں سے خود نکال لے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, اور خود دیکھ لے جو اس کو لگتا ہے سچ ہے. سب بیسیکلی سبجیکٹیو اسیسمنٹ جج خود کر سکتا ہے کہ جتنی اسٹیٹمنٹ سچی ہے اس کو ریلائی کر لے, اور جتنی جھوٹی لگتی ہے اس کو ڈسکریڈٹ کر دے اور اس پہ بلیو نہ کرے. یہ چیف جسٹس منیر کی کنٹینشن تھی اور انہوں نے یہ ججمنٹ دی. ان کا ماننا تھا کہ یہ جو پرنسپل ہے اگر اس کو اپلائی کیا گیا تو انڈسکریمنیٹ اپلیکیشن آف دس پرنسپل would lead to dangerous circumstances in the criminal justice system. وہ کہہ رہے تھے کیونکہ اگر ہم نے ایسا کر دیا, ساری کی ساری گواہی کو ڈسکریڈٹ کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے جو گناہ گار ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں اور جو بے گناہ ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو کرمنل جسٹس سسٹم کولیپس کر دیتا ہے, کیونکہ یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پھنسائے جاتے ہیں جس میں آدھے انوسینٹ ہوتے ہیں آدھے گلٹی ہوتے ہیں. تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, جج اپنی سبجیکٹیو اسیسمنٹ کرے گا اور جج کے اوپر ڈیوٹی ہے کہ ہی از ٹو سفٹ دا شاف فرام دا گرینس, کہ وہ کہیں سے جھوٹ سارے پیسز اسے ڈھونڈنا ہے کہ جھوٹ کون سا ہے اور سچ کون سا ہے. جی بالکل. اور جب یہ ایک ججمنٹ آئی تھی اس کے بعد پھر پریکٹس چل پڑی, اور یہ والا پرنسپل سے ہمیشہ ڈائیورٹ کیا گیا اور جج نے ہمیشہ جون سے یہ والے پرنسپل سٹارٹ ہو گئے. تو جو جھوٹ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جھوٹے گواہ تھے کورٹ میں اسٹیبلش ہو جاتا تھا کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے, لیکن اس کی گواہی پہ ریلائی کیا جاتا تھا اور ریلائی کر کے فیصلہ دیا جاتا تھا, اور اگر اس کی فیصلہ دے دیا جاتا تھا تو پھر پرجری اس پہ بنتی نہیں تھی, جس کی وجہ سے جھوٹے گواہوں کے خلاف فیصلہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جی بالکل. تو جسٹس کھوسا نے, آصف سعید کھوسا جو اپنی چیف جسٹس ایکٹنگ ان ہز کیپیسٹی آف چیف جسٹس
ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو سارا فیصلہ یہ لیگل بیسس پہ بیسڈ ہی نہیں تھا, یہ صرف ایک پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ بیسڈ تھا, ایک اس وقت کی جو سوشل کنڈیشن تھی اس پہ بیسڈ تھا, اور ہیز نو کنسرن ود لیگل جورسپروڈنس. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیصلہ ہے یہ اسلامک جورسپروڈنس کے بھی خلاف ہے, کیونکہ اسلامک پرنسپلس کے بھی خلاف ہے. اور یہ سارا انہوں نے بتایا کہ اسلام میں ڈو ناٹ مکس دا ٹروتھ ود فالس, اسلام میں لکھا ہوا جھوٹ اور سچ کو ملایا نہ جائے. تو یہ جو بات ہے کہ جھوٹ اور سچ جج خود نکال لے گا, تو یہ مکس کرنے والی بات ہے. اور بھی اسلام میں سچی گواہی کی بہت اہمیت ہے, اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں, اور کہا کہ آرٹیکل 2A کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے یہ ججمنٹ, کیونکہ اگر آرٹیکل 2A اسلامک پرنسپلس کی بات کرتا ہے, اور یہ جو جھوٹی گواہی پہ ریلائی کرنا از against the principles of Islam and the principle of criminal justice system. It's about selling the criminal justice system. So it's about selling the stream of justice, جس میں جج کو ایک سبجیکٹو اسیسمنٹ اور جرنلائزیشن پہ ڈال دیا گیا ہے, سبجیکٹو سرکمسٹانسز میں کہ اب آپ خود ڈھونڈ لو جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. اور جبکہ جج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ اور سچ ڈھونڈے, کیونکہ یہاں پہ ایک ڈسٹنکشن ڈرا کی گئی تھی ججمنٹ میں کہ جج کا کام ہے ڈیسائڈ دا کیس آن دا فیکٹس, آن اپلائنگ دا ٹرو فیکٹس آف لا rather than investigating into the merits and demerits of the case according being which is the job of a پولیس اینڈ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے, تو یہاں پہ جج کے رول کو کنفیوز کیا گیا بیسیکلی. تو جج کا کام یہ نہیں ہے, جج کا کام ہے جو ریکارڈ اس کے پاس اویلیبل ہے اس پہ فیصلہ دے, نہ کہ ریکارڈ کو انویسٹیگیٹ کرے. تو جس کی وجہ سے یہ جسٹس کو پولیوٹ کرنے والی بات ہے. یہ سارے پرنسپلس دے کے انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اب ہم اس پرنسپل کو, اس میگزم کو اسٹرکٹلی فالو کریں گے اور اس سے ڈائیورٹ کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ irrevotably اسلامک پرنسپلس کو شیک کر رہے ہو, ڈینائی کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کرمنل جسٹس سسٹم کے پرنسپلس کو ڈسٹارٹ کر رہے ہو. اور سب سے بڑی بات, پرجری کے لیے چیپٹر 11 PPC میں علیحدہ بنایا گیا جس میں 10 سے 12 سیکشنز ہیں. اس کا مطلب کہ پرجری کو ہم جو اس وقت کا لیجسلیچر تھا جو کہ ریپرزینٹیٹیو آف پیپل تھا, مطلب لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا تھا کہ لوگوں کے لیے لا بنائے, اس نے کہہ دیا تھا کہ پرجری از اے اسٹرکٹ کرائم. تو کورٹ آف لا یا کوئی جج اس چیز کو الاؤ نہیں کر سکتا جو کہ ایک لا نے پروہیبٹ کی ہو. تو ایک چیز جو کہ ایکسپریسلی پروہیبٹڈ ہے پرجری, اس کو لا نے پروہیبٹ کیا, جج کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس کو الاؤ کر سکے. تو اس میکسم سے ڈائیورٹ کرنے کا مطلب ہے آپ پرجری کو الاؤ کر رہے ہو, مطلب آپ لا کے خلاف جا رہے ہو اور اسلام کے بھی خلاف جا رہے ہو, کیونکہ حدیث میں سب سے زیادہ امپورٹنس اگر چیز کو دی گئی ہے تو وہ سچی گواہی کو دی گئی ہے. اور ان سارے پرنسپل پہ رلائے کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد جھوٹے گواہوں پہ, وہ لوگ جو عدالت میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں ان کے خلاف چیپٹر 11 آف PPC کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی. Now perjury is a serious crime in Pakistan, اور قانون شہادت آرڈر کے مطابق پرجری میں آپ دوبارہ گواہی بھی نہیں دے سکتے, اور اس کی پنشمنٹ اپ ٹو 10 years ہے اکارڈنگ ٹو PPC. اینڈ false evidence, perjury and lot more is been discussed today. Thank you so much. Stay tuned with us for more. Judgment of our Chief Justice Asif Saeed Khan Khosa.